Welcome to Law Conversation. السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام ذیشان ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں لرن کانسیپٹ وتھ ذیشان۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رائٹ ٹو بی فیئرلیس، کہ ہمیں خوف کیوں نہیں کھانا چاہیے۔ تو پہلے ہم چلتے اور دیکھتے کہ ہماری زندگی میں ہم لوگ کن چیزوں سے خوف کرتے ہیں، کن چیزوں سے ہم لوگ ڈرتے اور آگے نہیں بڑھتے۔ تو پہلا جو خوف ہے وہ رزق کا ہوتا ہے کہ ہم کیسے کمائیں گے اور پیسے کیسے یعنی ہماری زندگی میں آئیں گے۔ تو اس کے علاوہ ہمارے پاس دوسرا جو خوف ہے وہ ہوتا ہے عزت کا، کہ کوئی ہمیں ذلیل نہ کر دے، ہماری عزت کو خراب نہ کر دے۔ اور تیسرا خوف جو ہے وہ ہمارے پاس موت کا ہوتا ہے، کہ ہم دنیا سے چلے جائیں گے اور جو ہے ہمیں کوئی مار دے گا یا ہم مر جائیں گے۔ تو چلیے ان تینوں خوف کو ڈسکس کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو پہلے جو ہے فیئر آف رزق، کہ رزق کا جو خوف ہے وہ کیا ہے۔ ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر انہ کان بعبادہ خبیرا بصیرا۔ یہ قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا ترجمہ ہے تیرا رب یقیناً جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو وسعت بھی دیتا ہے اور تنگ بھی کرتا ہے، یقیناً وہ اپنے بندوں سے بہت باخبر ہے اور گہری نظر رکھنے والا ہے۔ تو اس آیت میں خدا ہم سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اے بندے، تیرا رزق جو ہے میں تجھ کو دیتا ہوں۔ تو جب اللہ رزق دیتا ہے، باقی کوئی مخلوق نہیں رزق دیتی، تو ہم کیوں گھبراتے ہیں رزق کے معاملے میں؟ جب رزق جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے تو ہمیں اس حساب سے گھبرانا نہیں چاہیے، بلکہ اللہ سے رزق کی دعا کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا رزق مانگنا چاہیے۔ دوسرا جو مین خوف ہے وہ ہمارے پاس رسپیکٹ ہے، کہ کوئی ہمیں ذلیل نہ کر دے۔ تو اس کے لیے قرآن کی ایک آیت ہے کہ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ تو اس کا ترجمہ ہے کہ تو کہہ دے اے میرے اللہ سلطنت کے مالک، تو جسے چاہے فرماوائی عطا فرماتا ہے اور جسے چاہے فرماوائی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہے عزت بخشتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ خیر تیرے ہی ہاتھ میں ہے، یقیناً تو ہر چیز پر جسے تو چاہے دائمی قدرت رکھتا ہے۔ تو اس آیت میں ہم جان سکتے ہیں کہ اللہ ہم سے کہتا ہے کہ عزت جو ہے وہ تو عز من تشاء و تذل من تشاء، اور اللہ جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلیل کرتا ہے۔ تو عزت جو ہے وہ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو کوئی بھی انسان ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا۔ اگر خدا نہ چاہے کہ ہمیں عزت ملے، تو اگر یہ پوری دنیا بھی ایک ساتھ مل جائے اور ہمیں عزت دے تو ہم عزت حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر یہ پوری دنیا ہمیں ذلیل کرنا چاہے لیکن خدا ہمیں عزت دینا چاہے تو کوئی بھی ہمیں ذلیل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ عزت جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تیسرا جو ہمارا خوف ہے وہ ہے موت کا۔ کل نفس ذائقۃ الموت ثم الینا ترجعون۔ اس کا ترجمہ ہے ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، پھر ہماری ہی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ہر نفس کو، ہر جان کو، جان کا مطلب یعنی جو چیز زندہ ہے اس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اب اللہ نے اس قرآن کی آیت میں مزہ چکھنے کا کہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ انسان کو دوبارہ زندہ کرے گا، کیونکہ اگر انسان بالکل ختم ہوتا تو وہ اللہ فرماتے کہ انسان کو مرنا ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے، ذائقے کا مطلب ہے کہ مزہ چکھنا، تو ذائقہ جو ہے وہ ایک وقت کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انسان کو دائمی موت دے گا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو زندہ کرے گا اور اس کے اعمال کا بدلہ اسے دے گا، یا اسے جنت ملے گی یا دوزخ ملے گی۔ تو اس حساب سے اب ہمیں محنت کرنی چاہیے اور اپنی آخرت بنانی چاہیے، اچھے عمل کرنے چاہیے اور صرف خدا سے ڈرنا چاہیے، کیونکہ مخلوق ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی بڑا کریم ہے، رحمان ہے۔ چلیے، اللہ حافظ۔